قرآن پاک جو ہے نا وہ حق ہے، اور فرمایا افضل الشہداء شہداء البدر، سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے شہداء بدر کے ہیں، اور بدر کے بعد کون سے شہداء اعلیٰ ہے افضل ہے؟ زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں زلزلہ ہو گئے، عرض کی یا اللہ آپ اتنے حسین، آپ اتنے خوبصورت، تیرے نام پر میں کٹا ہوں دنیا کے اندر، ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجو، میں تیرے نام پر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ بادروا بالاعمال ستا، آج دور ایسا آ چکا ہے کسی کے سامنے جہاد کا نام لیا جائے وہ کہتا ہے یار دہشت گردی ہے۔ لباس پہننے کے باوجود لوگ ننگے نظر آئیں گے۔ آج دیکھ لو لباس کیسے پہنے جا رہے ہیں، معاشرت اخلاقیات ہے، کوئی بھی موقع آتا ہے مسلمان کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے نا وہ حق ہے، اور قرآن کے اندر جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں وہ سارے حق ہیں، اور ان سارے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا یہ بھی حق ہے اور ایمان والوں پر فرض ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بنیادی 3 عقائد ہیں، ان کی آگے ساری تشریح فرمائی ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اور توحید کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تیسرا عقیدہ اس میں آخرت کا ہے، اور اس آخرت کو اللہ نے جا بجا قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ آخرت قائم ہونی ہے، مگر اس آخرت سے پہلے قیامت ہے۔ اس قیامت کو پھر اللہ نے قرآن کے اندر جا بجا پر بیان فرمایا، کیسی وہ قیامت ہوگی؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں زلزلہ ہوگا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے اندر کا باہر نکال لے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین پہاڑوں کی مقدار، بڑی بڑی چٹانیں سونے کی باہر نکالے گی، اور انسان کہے گا وقال الانسان ما لہا، آج زمین کو کیا ہوگی؟ اپنے اندر کا سارا باہر نکال رہی ہے۔ پھر قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا القارعہ، کھڑکھڑانے والی۔ مل قارعہ کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی۔ وما ادراک مل قارعہ، تمہیں نہیں پتا کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ قیامت اس دن قائم ہوگی جس دن انسان پروانوں کی طرح میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ پروانوں کی طرح کیسے جمع ہوں گے؟ بارش ہوتی ہے، ہم بلب جلاتے ہیں، اس بلب کی روشنی کے اوپر جیسے پروانے پتنگے گرتے ہیں، ایسے ہی لوگ گرتے اٹھتے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا السماء انفطرت، جس دن آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، جس دن ستارے سارے تارے جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، واذا القبور بعثرت، اور فرمایا قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، علم نفس ما قدمت واخرت، اس دن ہر انسان کو پتہ چلے گا کیا اس نے آگے بھیجا، کیا اس نے پیچھے چھوڑا، دنیا کی محبت نے اس کا کتنا ساتھ دیا، دنیا کی محبت نے اس کو کتنی عزت دی، دنیا کے پیسے نے، دنیا کے عروج نے اس کو یہاں کتنا کامیاب کیا، اس نے اعمال کر کے یہاں کتنی عزت کما رہا ہے، سارا اس کے سامنے روزے روشن کی طرح آ جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جس دن سور پھونکی جائے گی، حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر زمین کو سکیڑ دیا جائے گا۔ قیامت حق ہے، قیامت قائم ہونی ہے، اور اس کے اندر جو شک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قیامت کا اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمایا۔ قیامت کے متعلق اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم کب ہوگی اس کا علم اللہ کو ہے، یا رسول اللہ اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دے۔ اللہ کے نبی نے چھوٹی نشانیاں بھی بتائی، بڑی نشانیاں بھی بتائی۔ میں کل احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا، 170 چھوٹی قیامت کی نشانیاں جو اس وقت پوری ہو چکی ہیں۔ چھوٹی نشانیاں کو ان 170 میں سے کچھ میں نے انتخاب کیا، کچھ چھانٹی ہیں، اور اس کے بعد بڑی جو 10 علامات ہیں، بڑی قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے چھوٹی قیامت کی نشانیاں گنوانا شروع کی، فرمایا قرب قیامت میں محمد کی بعثت ہوگی، حضور قیامت کے قریب تشریف لائے ہیں، اور حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ پھر حضور نے فرمایا تتاریوں کا فتنہ ظاہر ہوگا، اور مسلمانوں نے اس تتاریوں کے فتنے کو ختم کیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ناحق لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ اس وقت امریکہ کی جیلوں کو دیکھ لو، انڈیا کی جیلوں کو دیکھ لو، دنیا بھر کی جیلوں کو دیکھ لو، کتنے ناحق لوگ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں،
کتنے جنہوں نے گناہ نہیں کیا، جرم نہیں کیا، بغیر جرم کے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے قتل و غارت عام ہوگی، خون ریزی عام ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں انسانی خون ایسے بہایا جا رہا ہے جیسے پانی بہتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یہود و نصارہ کی قرب قیامت پیروی کی جائے گی۔ ہمارا خوشی کا موقع ہوتا ہے، دیکھو کیسے یہود کی جو ہے پیروی کی جاتی ہے۔ غم کا موقع ہوتا ہے، مسلمان یہود و نصارہ کے طریقے کو لا رہے، کاروبار ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، کوئی بھی موقع آتا ہے مسلمان کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، قرب قیامت کی نشانی ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو جنم دے رہی ہے، وہی بیٹا اسی ماں کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے، اس کو آرڈر دے رہا ہے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب جان پہچان والوں کو صرف سلام کیا جائے گا، جو جاننے والا ہے اس کو بندہ سلام کرتا ہے، جس کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے اس کو سلام بھی نہیں کرتا۔ آج مارکیٹ میں یہی ہو رہا ہے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت مال کے اندر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ انسان جو کما رہا ہے وہ یہ نہیں سوچے گا حلال ہے حرام ہے، سود کا ہے حلال کا ہے، سچ سے آ رہا ہے جھوٹ سے آ رہا ہے، وہ اس کا مقصود صرف مال ہوگا، مال کو کمائے گا، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد کے قریب ہوں گے، پھر مسجد کے قریب ہوتے ہوئے نماز کے لیے نہیں آئیں گے، یہ قیامت کی نشانی۔ پھر حضور نے فرمایا فتنے عام ہو جائیں گے، پھر حضور نے فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا، پھر حضور نے فرمایا عرب کے اندر مال و دولت کی فراوانی ہوگی، جیسا کہ آج عربوں کے اندر مال کی فراوانی ہے، اور اس مال کی فراوانی، مال کی کثرت انہیں عیاشیوں پر مجبور کر رہی ہے، زنا شراب پر مجبور کر رہی ہے، اور وہ لوگ یورپ والوں کو بھی عیاشی میں پیچھے چھوڑ رہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ معاملات جو ہوں گے وہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا لباس پہننے کے باوجود لوگ ننگے نظر آئیں گے۔ آج دیکھ لو لباس کیسے پہنے جا رہے ہیں، کیسے عورتیں لباس پہن رہی ہیں، کیسے مردوں کا لباس ہے، لباس پہننے کے باوجود بھی ننگے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ آج عورتوں کی کثرت پائی جا رہی ہے، یہ قرب قیامت کی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب آخری وقت ہوگا ہر بندہ پریشان ہوگا، آج ہر بندہ پریشانیوں کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت سے برکت ختم ہو جائے گی، سال کے برکتیں ختم، مہینوں کی برکتیں ختم، ہفتوں کی برکتیں ختم، وقت کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا جھوٹی قسمیں عام ہو جائیں گی، لوگ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے، یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اس پر میرا مواخذہ ہوگا، اس پر میری پکڑ ہوگی، جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی قسمیں عام ہو جائیں گی۔ پھر حضور نے فرمایا گدھوں کی طرح لوگ دنیا کمائیں گے، گدھوں کی طرح لوگ پیسوں کو جمع کریں گے، گدھوں کی طرح نہ دن دیکھیں گے نہ رات کریں گے، دنیا کی محنت کریں گے، مگر وہ لوگ آخرت سے غافل ہو جائیں گے، وہ لوگ جنت کی نعمتوں سے غافل ہو جائیں گے، وہ لوگ جہنم کے خوفناک مناظر سے غافل ہو جائیں گے، وہ اللہ کی کچہری سے غافل ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ لوگ آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا قرب قیامت بخل اور حرص عام ہو جائے گا۔ آج دیکھو کنجوسی کیسے پھیلی ہوئی ہے، اور لالچ انسانوں کا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا قطع تعلقی عام ہو جائے گی، رشتے ناتوں کے ساتھ رشتے ناتے توڑے جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا خائن جو خائن ہوگا اس کو امیر بنا لیا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا ریشم کا لباس پہنا جائے گا، ریشم عام ہو جائے گی۔ پھر فرمایا شراب اور موسیقی کے آلات کو جو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، قابض بالجمر، آخری وقت دین پر چلنے والا ایسا ہوگا جیسے انگاروں کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے والا ہے، دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا احمق اور بے وقوف لوگ جو ہوں گے وہ خوشحال نظر آئیں گے، ان کے پاس پیسہ نظر آئے گا، ان کا پروٹوکول نظر آئے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تلواریں مسلمانوں کی آپس میں چلے گی، آپس میں خون ریزی ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں سر تن سے جدا کریں گے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے فساد کریں گے مسلمان۔ پھر حضور نے فرمایا مساجد کی آرائش پر فخر کریں گے، ہماری مسجد کے اندر تو فلاں
ٹائل لگی ہوئی ہے, ہم نے تو فلاں مینار مسجد کے اندر اتنے پیسوں کا بنوا دیا, ہماری مسجد میں تو قالین وی آئی پی کارپیٹ بچھا ہوا ہے. مسجد کی آرائشوں پر فخر کیا جائے گا, تزئین پر فخر کیا جائے گا. ہماری مسجد تمہاری مسجد سے خوبصورت ہے, مگر مساجد عبادت سے خالی ہو جائیں گی. پھر حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے, نئی نئی گاڑیاں ایجاد ہو جائیں گی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مکہ کے اندر رنگین اور بلند پہاڑ چوٹیوں سے بھی بڑی لوگ عمارتیں کھڑی کریں گے. جو لوگ مکہ مدینہ گئے دیکھ کے کیسی بڑی بڑی وہاں پر انہوں نے بلڈنگیں کھڑی کی ہیں. پھر حضور نے فرمایا وراثت شریعت کے اصولوں کے خلاف تقسیم ہوگی, یعنی شریعت کے اصولوں پر وراثت کو تقسیم نہ کیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زلزلے کثرت سے آئیں گے. آپ دیکھو پچھلے ہفتے کے اندر کتنا اسلام آباد اور KPK کے علاقوں میں زلزلہ آیا ہے. یہ ساریاں وہ نشانیاں ہیں, میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ جو میں نے 170 کل گنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوٹی نشانیاں 170 وہ پوری ہو چکی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا برے لوگ معزز بن جائیں گے, اور جو معزز لوگ ہیں ان کو پستی دکھائی جائے گی, ان کو جو ہے حقیر سمجھا جائے گا. پھر حضور نے فرمایا واعظ و نصیحت تو بڑی عام ہوگی, درس و تدریس تو بڑا عام ہوگا, لچھے دار بڑی تقریریں ہوں گی, لیکن عمل اس وقت ناپید ہو چکا ہوگا, لوگ عمل سے دور ہو چکے ہوں گے. پھر فرمایا اچانک اموات میں کثرت شروع ہو جائے گی, فلاں کی شریان پھٹی دماغ کی مر گیا, فلاں کو اٹیک ہوا مر گیا, فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا. اچانک اموات میں کثرت ہو جائے گی. پھر حضور نے فرمایا کہ مارکیٹوں کے اندر جو ہے بڑے تاجروں کا قبضہ ہو جائے گا. جیسا کہ آج بڑے تاجر کیا کرتے ہیں, ایک دم ساری چیزوں کو خرید کر پھر مہنگے داموں چھوٹے تاجروں کو فروخت کر رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ناپ تول میں کمی کی جائے گی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں ڈرائیونگ کرنے لگ جائیں گی گاڑیوں کی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا منافقت عام ہو جائے گی, غیبت عام ہو جائے گی. پھر حضور نے فرمایا مالداروں کی تعظیم کی جائے گی اور دینداروں کو حقیر سمجھا جائے گا. یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں. اور فرمایا کہ ہر آنے والا سال پہلے سے بدتر ہو جائے گا, پہلے سے بدتر. یہ اس سال خوشحالی آئے گی, یہ تو پچھلے سال سے زیادہ اس سال مہنگائی آ گئی. ہر سال بدتر سے بدتر حالات ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نہ اہل حکمران ہوں گے جو سنت کی پیروی نہ کریں گے, عورتیں ان پر حکمرانیاں کریں گی. اور پھر حضور نے فرمایا پانی زمین کی تہ کے اندر چلا جائے گا. یہ ساریاں قیامت کی نشانیاں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مشکات شریف کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیولا, فرمایا کہ جب کیا کرو مال غنیمت کو لوگ اپنی جاگیر سمجھنے لگے, جیسا کہ آج حکومتوں والے کرتے ہیں, جو پیسہ آتا ہے یہ تو ہماری جاگیر ہے, ہماری دولت ہے. اور فرمایا والامانۃ مغنما, اور امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگے. والزکات مغرما, اور فرمایا جب زکات کو تاوان سمجھنے لگے, زکات کو بوجھ محسوس کرنے لگے. وتعلم لغیر الدین, اور دین اللہ کے علاوہ دنیا دین کا جو علم ہے کسی اور مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے. واطاع الرجل امرأته وابكى امه, اور فرمایا جب مرد اپنی بیوی کی تو اطاعت کرتا ہے لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ, دوست کو قریب کرتا ہے باپ سے دور ہو جاتا ہے. اور فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, مساجد کے اندر آوازیں بلند ہونے لگے, مساجد کے اندر لڑائی جھگڑا عام ہونے لگے. فرمایا وَسَاطَ الْقَبِيثُ فَاسِقَهُمْ, اور جب قوم کا جو فاسق بندہ ہے قوم کا سردار بن جائے. اور حضور نے فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ, قوم کا جو گھٹیا ترین آدمی ہے قوم کا لیڈر بن جائے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, اور لوگ دوسرے بندے کے شر سے بچنے کے لیے اس کو سلام کرتا ہے, اس کی تعظیم کرتا ہے, اس کا اکرام کرتا ہے. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ, فرمایا جب گانے والی عورتیں بھی عام ہو جائے, موسیقی کے آلات بھی عام ہو جائے, گانے بجانے والے وہ آلات عام ہو جائے. اور فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَوَّلَهَا, اس امت کے آخری جو طبقہ ہے وہ پہلے پر لان تان کرتا ہے, پہلے کو برا بھلا کہتا ہے. فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ, جب یہ سارے کام ہونے لگے اس وقت تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا. وَزَلْزَلَةً, پھر زلزلے بھی آئیں گے. وَخَسْفًا, اور پھر زمین میں بھی دھنسائے جائیں گے. وَمَسْخًا, اور فرمایا صورتیں بھی بدل دی جائیں گی. وَقَذْفًا, اور اس کے بعد آسمانوں سے پتھر بھی برسیں گے. اور اس وقت یہ سارے کام مارکیٹ کے اندر ہو رہے. قیامت کی نشانیاں جو تھی وہ ساری پوری ہو چکی. اب نہیں پتا کب کس, اللہ چاہے تو ایک دن میں قیامت قائم کر دے, ایک ہی دن کے اندر سارے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گئے,
ایک ہی دن کے اندر سورج مغرب سے نکال دے, ایک ہی دن کے اندر دجال کو لے کر آ جائے, کیونکہ قیامت کا دن اللہ اگر پہلا دن 50,000 سال کا کر سکتا ہے تو وہ قیامت قائم کرنے پر بھی قادر ہے, کسی وقت بھی قیامت کو قائم کر سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی, یہ تو چھوٹی نشانیاں, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائی. بادروا بالاعمال ستا, ان 10 نشانیوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو, ان 10 نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے تلاوت کر لو, نماز پڑھ لو, رب کو راضی کر لو. ان 10 نشانیوں میں سے ایک بھی ظاہر ہو گئی, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, نامہ اعمال تم نیکی بھی تمہیں نفع نہ دے گی, برائی بھی تمہیں نہ بچا سکے گی. ان 10 اعمال سے پہلے پہلے, 6 اعمال سے پہلے پہلے, سب سے پہلے فرمایا طلوع الشمس من مغربها, سورج کا مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے. سورج جب مغرب سے نکلے گا کسی کی توبہ قبول نہیں, سورج جب مغرب سے نکلے گا کسی کی نیکی قبول نہیں ہے. اور دوسرا فرمایا ابھی دخان, دھوئیں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب دھواں آئے گا, 40 دن تک وہ دھواں رہے گا, اس پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. ایمان والوں کی اس دھوئیں کی وجہ سے آنکھیں بھی خراب ہوگی, ایمان والوں کے اس دھوئیں کی وجہ سے زکام بھی لگے گا, لیکن جو کافر اور فاسق اور فاجر ہوں گے وہ ان کے لیے یہ دردناک عذاب ہوگا, شدید ترین عذاب ہوگا. پھر حضور نے فرمایا اب الدجال, تیسری چیز دجال کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. پھر چوتھی چیز حضور نے فرمایا اب الدابہ, جانور کے نکلنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. کون سا جانور؟ جس کا آدھا دھڑ جانوروں کی طرح ہوگا, آدھا دھڑ انسانوں کی طرح ہوگا, اور وہ انسانوں سے انسانوں کی زبان کے اندر ہی بات کرے گا. پھر حضور نے فرمایا او صاحت احدکم, موت سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. اور چھٹی چیز حضور نے فرمایا او امرتی امتی, قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. ان 6 اعمال کے قائم ہونے سے پہلے رب کو راضی کر لو, رب کے رسول کو راضی کر لو. ان 6 اعمال کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اللہ اور اللہ کے حکموں کو حضور کے طریقے کے مطابق پورا کر لو. پھر 10 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا. صحابہ آپس میں تذکرہ کر رہے تھے قیامت کا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہا لن تقوم, یہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ 10 چیزوں کا ظہور نہ ہو جائے, 10 چیزیں قائم نہ ہو جائے, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. ان میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی؟ فذکر الدخان, دھوئیں کا ذکر کیا. پھر دوسرا دجال کا ذکر کیا, تیسرے جانور کا ذکر کیا, چوتھا سورج کے مغرب سے نکلنے کا ذکر کیا, پانچواں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا, چھٹا یاجوج ماجوج کے نکلنے کا, اور ساتواں فرمایا کہ جب زمین مشرق میں دھنسا دی جائے گی, آٹھواں فرمایا جب زمین مغرب میں دھنسا دی جائے گی, اور نواں فرمایا جب زمین کو جزیرۃ العرب کے اندر دھنسا دیا جائے گا, اور 10واں فرمایا تخرج النار من یمن, یمن سے ایک آگ نکلے گی, اور تطرد الناس الی محشرہم, وہ آگ سارے انسانوں کو میدان معاشر کی طرف دھکیل کر لے کر جائے. اور پھر حضور نے آخری بات جو فرمائی, قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی وہ غزوہ ہند ہے. جو اس وقت انڈیا اور پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, جو سرزمین فلسطین کے حالات چل رہے ہیں, وہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میدان معاشر سرزمین فلسطین پر قائم ہوگا. انڈیا اور پاکستان کی آپس میں چھیڑ چھاڑی شروع ہے, یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے غزوہ ہند قائم ہونے والا ہے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے تیسری جنگ عظیم قائم ہونے والی ہے. اور وہ تیسری جنگ عظیم آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اتنے لوگ قتل نہ ہوئے ہوں گے جتنا اس تیسری جنگ عظیم کے اندر لوگ قتل کیے جائیں گے, مارے جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غزوہ ہند کے بارے میں, جب غزوہ ہند ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فوجی غزوہ ہند لڑیں گے اللہ نے ان کی بخشش فرما دی, جو اس کا جرنیل قائد ہوگا وہ بھی جنتی ہے, اور وہ غزوہ ہند لڑنے والے سارے جو لشکر ہے وہ بھی جنتی ہوگا. پھر حضور نے فرمایا یہ غزوہ جب ہند فتح ہو جائے گا یہ سارے نکلیں گے اور قدس پہنچیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ مل جائیں گے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا خراسان جس کا کچھ حصہ پاکستان میں ہے, کچھ حصہ افغانستان میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا خراسان سے سیاہ جھنڈوں والا ایک لشکر نکلے گا جو پاکستان, افغان اور اس کے بعد ہندوستان اور سارے علاقوں کو فتح کرے گا. اور فرمایا دنیا کی کوئی سپر پاور, دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی ایٹمی طاقت ان کو شکست نہ دے سکے گی, وہ جہاں جائیں گے فتح ہی پائیں گے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ جہنم سے بچا لیے گئے, میری امت کے 2 گروہ جہنم سے ان کی حفاظت کر لی گئی. ایک فرمایا جو غزوہ ہند لڑیں گے ان کی حفاظت کر لی گئی, دوسرا فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑیں گے ان کی حفاظت کر لی گئی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عجیب بات فرمائی اور فرمایا افضل الشہداء شہداء البدر, سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے شہداء بدر کے ہیں, اور بدر کے بعد
کون سے شہداء اعلیٰ ہے، افضل ہے؟ 27 غزوات ہوئے، خندق ہے، احد ہے، حدیبیہ ہے، کسی غزوے کے بارے میں نہ فرمایا۔ حضرت حسن میرے یہ بیٹا دو بڑی جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا، ان کے بارے میں نہ فرمایا۔ صحابہ کی جنگیں ہوئی، ان کے بارے میں نہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو غزوہ ہند لڑیں گے اس کے اندر جو مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوں گے، بدر کے بعد سب سے افضل شہداء غزوہ ہند کے شہداء۔ اور یہ پاکستان اور انڈیا کی چھیڑ چھاڑ اسی غزوے کی جانب اشارہ کیا جائے، اور شہید کا مرتبہ، شہید کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید کا ایک خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کے پچھلے ساروں معاف کر دیتا، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا شہید کو جو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، اس تاج کا ایک موتی ساری دنیا جو کچھ دنیا میں مل جائے اس موتی کی قیمت کا بدلہ نہیں بن سکتے، نہیں چکا سکتے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 آدمی کھڑے ہوں گے اور ان کو حکم ہوگا جہنم میں پھینک دیا جائے، شہید کی شفاعت پر 70 آدمیوں کی جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آخری واقعہ غزوہ احد کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ ہے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول میرا باپ عبداللہ شہید ہو گیا ہے، میں جابر ان کا بیٹا آپ کے پاس آیا ہوں، انہوں نے 7 بیٹیاں چھوڑی ہیں اور اس کے بعد یہودیوں کا قرضہ بھی ہے، اے اللہ کے پیارے رسول مجھے حکم دیجئے میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر میں بتاؤں تیرے باپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے پیارے رسول بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلم اباک کفاحا، تیرے باپ عبداللہ کو اللہ نے اپنے دربار میں کھڑا کیا ہے، 70,000 پردے ہٹا دیے اور فرمایا اے عبداللہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا اللہ آپ اتنے حسین، آپ اتنے خوبصورت، تیرے نام پر میں کٹا ہوں دنیا کے اندر، ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجو، میں تیرے نام پر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ نے ان سے فرمایا عبداللہ دنیا میں تو نہیں بھیجا جا سکتا، اب قیامت تک یہاں کھڑے ہو کر میرا دیدار کرتے رہو۔ یہ شہید کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اللہ رب العزت آج دور ایسا آ چکا ہے کسی کے سامنے جہاد کا نام لیا جائے وہ کہتا ہے یار دہشت گردی ہے، یار تم جہاد کی باتیں کر رہے ہو، یار کیسی فتنہ والی باتیں کر رہے ہو۔ جہاد کے نام سے مسلمان ڈرتا ہے۔ 600 آیات قرآن کے اندر جہاد کی ہے۔ جب جہاد تھا مسلمان پوری دنیا کی سپر پاور تھے، جب جہاد تھا کفر سارا مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کر دیتا تھا اپنے آپ کو۔ آج جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا، تعلیمات مصطفیٰ کو چھوڑا، ہر جگہ مسلمان مار کھا رہا ہے، ہر جگہ مسلمان پس رہا ہے۔ آخری گزارش اللہ کے نبی نے فرمایا جب مسلمانوں کے اندر سے جہاد ختم ہو جائے گا، جب مسلمانوں کے اندر جو ہے دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ بھر جائے گا، اس وقت کفر سارا ایک میدان میں جمع ہوگا، کفر سارے ایک صف میں آ جائیں گے اور پھر مسلمانوں کو ختم کرنے کی وہ کوشش شروع کر دیں گے۔ اور اسی کوشش کی بنیاد غزہ کے واسی ہے، اسی کوشش کی بنیاد غزوہ ہند کی طرف یہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کی بھی تیاری ہے۔ تو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، پناہ مانگنی چاہیے، مگر یہ ہے کہ ہو جائے، ہر ایک کا جذبہ ہو بھئی میں نے جام شہادت پینا ہے، ہر ایک کا جذبہ ہو میں نے جنت الفردوس کے اندر حضور کے پڑوس لینا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔